نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور مرد کے اختلاط کے بارے میں بہت اہتمام سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تمہارے سر کو لوہے کے کنگھوں سے زخمی کر دیا جائے بجائے اس کے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ ملاؤ، اس سے ہاتھ چھوؤ، اس کے ہاتھ کو پکڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نامحرم کا ہاتھ نہیں چھوا نہ پکڑا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان سے بیعت کر لیجئے اگر آپ نے ان میں خیر، بھلائی اور اخلاص نیت پایا تو ان کو بیعت کر لیجئے۔ تو اب یہ بیعت کرنے کا جو طریقہ تھا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بالکل نظر انداز کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ شرعی طریقہ وضع فرمایا جو زمانہ جاہلیت کے طریقے کے بالکل مختلف تھا، اس کے خلاف تھا۔ یعنی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا جائے گا بلکہ زبانی ان سے بیعت کر لی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے مردوں عورتوں کے لیے باپ کی مانند ہے اور باپ سے بڑھ کر النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو وہ آپ کے بڑوں کی طرح ہیں، ہم سب سے ان کا تعلق محبت والا ہے، ان کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی طرح ہیں۔ تو اس نسبت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی خواتین سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ اس وقت چاروں ائمہ کے ہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی جوان عورت سے تو ہاتھ ملانا بالاتفاق حرام ہے۔ بعض ائمہ نے بوڑھی، بہت ہی بوڑھی، ضعیف، کمزور، لاغر قسم کی جو بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، بالکل دانت جھڑ گئے اور بالکل یہ عمر کے حصے میں ہے کہ جس میں ان سے شہوت کی کوئی امید نہ ان کو ہوتی ہے نہ ان سے ملنے والے کو، تو ان سے مصافحہ کرنے کی صورت میں کچھ گنجائش دی۔ مثلا رشتہ داروں میں سے ایسے کبھی ہوتے ہیں، بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، بہت دادی نانیاں، لیکن احتیاط اس میں بھی آج کل کے زمانے میں بالخصوص جبکہ بے روی بہت پھیل گئی ہے اور اب اس طرح کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ بوڑھی عورتوں سے بھی بدکاری کر لیتے ہیں، وہ بیچاریاں نہ بھی چاہتی ہوں تو یہ اپنی طرف سے اپنے گندے خیالات اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اور اس طرح کے کچھ میڈیکل کیسز آتے ہیں ہسپتالوں میں کہ جس میں نشے کی حالت میں بالکل بستر پہ پڑی بوڑھی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ تو یہ جو احتیاط تھی وہ زیادہ بہتر ہے کہ بوڑھی عورت سے بھی مصافحہ نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، شہوت سے پکڑنا، چھونا۔ تو چونکہ دین میں جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ بعض مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسلوں کی حفاظت کی جائے، دین کی حفاظت کی جائے، تو ایسے ہر راستے کو روک دیا جاتا ہے جس سے خرابی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہر سمجھدار انسان یہ جان سکتا ہے کہ کسی اجنبی عورت سے، خاص کر اگر وہ بہت بوڑھی نہ ہو، جوان ہو، تو شہوت بھڑکتی ہے، ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، تو کہ اس کا معمول ہوگا تو اس سے خرابیاں پھیلیں گی۔ ہر شخص کو نہ ہو، کچھ کو ہوگا۔ تو جب بھی اس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اس کے نتیجے میں آپ اپنے بارے میں شاید یہ گمان رکھتے ہو کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا خیال نہیں آتا، لیکن سامنے والے کا آپ کس طرح سے جو بھی جذبہ ہو اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔
تو آپ کا اپنا خیال ہے. پھر اپنے بارے میں بھی ہمیشہ ایک جیسا رویہ نہیں رہتا. کبھی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں مسافر کی صورت میں خرابی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، فتنے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے جس چیز کو شریعت نے جیسا رکھا ہو اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے احتیاط فرماتے ہوں تو پھر باقی امت کے لیے تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. خاص طور سے آج کل کے زمانے میں، جبکہ جیسا عرض کیا کہ لوگ چھوٹے بچیوں کو نہیں چھوڑتے، مردوں کو نہیں چھوڑتے. ایسے بھی بدکار بد نصیب لوگ ہیں کہ جو میت کو قبروں سے نکال کے بدکاری کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جہاں بالکل درندگی چل رہی ہو اور معاشرہ خرابیوں کی طرف جا رہا ہو، اس میں ان راستوں کو کسی صورت نہیں کھولنا چاہیے. اور پھر سوال یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی، کہ عورتوں سے مصافحہ کرنے کی ایسی حاجت کیا پیدا ہو گئی، ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. اور ابھی کووڈ نے تو یہ سب چیزیں بالکل سیٹ کر دی تھی نا. مغرب میں رہتے ہوئے بھی بڑا آسان ہو گیا تھا، کوئی کسی سے مصافحہ نہیں کر رہا تھا. آپ اسی کو برقرار رکھیے اب بھی اطمینان سے. اور اس کی وجہ سے کسی کو لگتا ہو کہ اس کی نوکری کھٹائی میں پڑتی تو پڑھنے دیجیے، بہت اچھا ہے. اللہ کی خاطر کوئی قربانی تو دی، اس سے اللہ راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے بالکل ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس حماقت میں نہیں داخل ہو جانا چاہیے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.